شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ترقیاتی اہداف اور اقتصادی استحکام کے حصول کے لیے مشترکہ کوشش اور اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ یزد شہر میں بس حادثے کے سانحے کے بعد ایرانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ پاکستان بیلاروس کے ساتھ دو طرفہ روابط مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اور ضلع چترال میں وادی کیلاش میں 3 روزہ اچال میلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترقیاتی اہداف اور اقتصادی استحکام کے حصول کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تمام متعلقہ فریقوں کے تعاون سے عوامی بہبود کے ایجنڈے پر توجہ دے رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 1973 کا آئین سیاسی اور سماجی اتحاد و یکجہتی کا ضامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایک قوم کے طور پر دہشت گردی کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے اس ناسور کی وجہ سے $150 ارب کا نقصان اٹھایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں اور 70,000 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں اور سماجی اور اقتصادی ترقی کی منزلیں مفاہمت سے طے کریں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ یزد شہر میں ایرانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ انہوں نے بس کے المناک حادثے میں جاں بحق پاکستانی زائرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت بھی کی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے ایران میں پاکستان کے سفیر کو ہدایت کی ہے کہ وہ درست صورتحال معلوم کریں اور لاشوں کو پاکستان بھجوانے اور زخمیوں کے فوری علاج معالجے کے لیے انتظامات کریں۔ انہوں نے اس حوالے سے مدد اور تعاون کرنے پر ایرانی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے کہا ہے کہ پاکستان بیلاروس کے ساتھ خصوصی پارلیمانی روابط کے فروغ کے ذریعے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے منسک میں اپنے بیلاروس کے ہم منصب ایگور سرگیینکو سے ایک ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی روابط کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسپیکر نے پاکستان کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم میں بیلاروس کے شامل ہونے کی خواہش سمیت بین الاقوامی فورمز پر اس کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ایگور سرگیینکو نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے پاکستانی پارلیمانی وفد کے دورے کا خیر مقدم کیا اور اس دورے کو دونوں ملکوں کے درمیان تعاون مستحکم کرنے میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد نے کہا ہے کہ مستفید ہونے والے رجسٹرڈ افراد کے لیے ہنرمندی کے تربیتی پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں باعزت طریقے سے روزگار کمانے کے قابل بنایا جا سکے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی اور عالمی منڈی کی ضروریات کے مطابق ہنر سکھائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے وسیلہ روزگار شعبے کو بحال کیا جائے گا۔ پاک فوج کی میجر ثانیہ صفدر کو صنفی مساوات کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں تعریفی سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے۔ وہ قبرص میں اقوام متحدہ کی فورس کے ساتھ خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے نیو یارک میں قائم امن کارروائیوں کے محکمے کی جانب سے انہیں یہ ایوارڈ قبرص میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کولن اسٹیورٹ نے پیش کیا۔ میجر ثانیہ صفدر نے اس موقع پر کہا کہ اس صنعت کا حصول صنفی مساوات کے لیے ہمارے عزم کا مظہر ہے۔ 2016 میں شروع کیے گئے اقوام متحدہ کے ملٹری جینڈر ایڈوکیٹ آف دی ایئر ایوارڈ کا مقصد خواتین، امن اور سلامتی کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1325 کے اصولوں کو فروغ دینے میں کسی فوجی امن کارکن کے عزم و ہمت اور کوششوں کا اعتراف کرنا ہے۔ چترال کی وادی کیلاش میں آج اچال میلہ شروع ہوا۔ میلہ وادی میں گندم کی فصل کی کاشت اور کٹائی کے موقع پر ہوتا ہے، جو ایک اہم ثقافتی رسم ہے۔ میلے میں کیلاش قبیلہ اچھی غذا اور بھرپور فصلوں کی خوشی میں اظہار تشکر کرتا ہے۔
گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران محصور غزہ میں اسرائیل کے مسلسل حملوں میں 52 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 40,223 ہو گئی ہے۔ اور راولپنڈی کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 94 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔